جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتے ہیں وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگنے لگیں گی۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پر نور سویرا کر دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے لمحوں میں مقدر بدل دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے تپتی ہوئی دھوپ میں سایہ دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں کو نمی نے گھیر لیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے معجزے خود پر یقین نہ کھونے دیا۔ یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے نا شیطان کہ میں ہوئی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، کیا تم بھی اس کی باتوں میں آ کر ایسا سوچنے لگے ہو؟ سنو، اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے۔ جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو، تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ امید کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم اس پر کتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے معجزوں کا انتظار کرتے ہو نا، تو اللہ تمہاری من پسند چیز عطا کر دیتا ہے۔ وہ عطا کرنے کے لیے وہ دروازہ کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں تمہاری منزل تک لے جائے تم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائش پہ پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پر پورا اترے گا۔ وہ تمہیں تمہاری پسند کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بس تم اپنی چاہت سے تھوڑی سی دوری پر ہو۔ تمہارا رب واقف ہے ہر اس غم سے جس سے تم گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کرتے کرتے اب تم تھکنے لگے ہو۔ بس تھوڑی سی دیر اور، بس تھوڑا سا صبر اور۔ سلجھنے لگے ہیں جب سارے معاملات، تو تم کیوں الجھنے لگے ہو؟ یوں ہی تو نہیں مل جاتی منزل سب کو۔ آزمائش کر کے تمہاری سب کے بیچ میں سے صرف تم اور صرف تم چنے گئے ہو۔ یہ جو آنسو سجدوں میں بہائے جاتے ہیں نا، یہی آنسو دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ جب رب مل جاتا ہے تو ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ میں بے یقینی کے کسی حرف کو چھو بھی نہیں سکتی کہ میں نے یقین کے ہر درجہ پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا اللہ ہے۔ اگر دعائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی نہ فرماتا، تم مانگو مجھ سے میں دوں گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے یہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ گھبراؤ مت، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ زندگی میں کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دعاؤں کی قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، نہ تو تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے اور نہ تو تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہے، انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ دو جہانوں کے آگے اگر 100 جہاں ہوتے تب بھی ان میں سما نہ پائے۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا پوری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ کیا تم بھول گئے ہو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے، ہر آس اور امید اللہ سے لگا دے،
نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دے۔ یاد رکھو، جس کے ہاتھ میں زمین آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت بھی دی ہے۔ تم مانگو اللہ سے کہ وہ تمہیں عطا کرے گا، تم رحمت طلب کر کے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا اور نہ ہی تمہیں کسی سفارش کرنے والے کا محتاج رکھا۔ یا رب، تو میری امید نہیں، میرا یقین ہے۔ یقین ہے، اگر اللہ پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ اگر تم نے دعا کی ہے تو صبر کیوں نہیں رکھتے؟ رب سے جب بھی مانگو، رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کے ایک پکار سننے کے لیے وہ سارے عالم کو خاموش کروا دیتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، سانس لیے بغیر اللہ کا نام پکارتے ہو، تو وہ تمہیں دیکھ کر مسکراتا ہے، تمہارے یقین کا بھرم رکھ لیتا ہے، تمہارے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا کہ رب نے تمہیں تھام رکھا ہے، جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی رنگوں سے بھر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے تاکہ اس کے بندے کے آنسو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کے انتظار کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں اور سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسی محبت ہے اس رب کی۔ صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا، دیکھنا ایک دن تم اپنی دعاؤں سے وہ بھی پالو گے جو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ اگر یقین رکھتے ہو تو حالات سے نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ تو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ مکافات عمل انصاف خدا ہے، وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا، وہ پھر تمہارے ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت اللہ نے تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ توکل رکھنا سیکھو اللہ پر، جو رحمان اور رحیم ہے، جو کبھی اپنے بندوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ خالی ہاتھ لوٹانا اس رب العالمین کی شان کو گوارا نہیں۔